السلام علیکم. آپ سب کو ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو. رسول اللہ نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی رمضان آتا ہے ہم سب عبادت کی طرف خود ہی راغب ہونے لگتے ہیں. ہمارا دل کرتا ہے نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا اور دوسری نیکیاں کرنے کا. ہمیں بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کثرت سے قرآن پڑھیں رمضان کے اندر. بہت سے لوگ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک دفعہ قرآن ضرور مکمل کر لیں. مگر کیا وجہ ہے کہ کثرت سے قرآن پڑھنے کے باوجود اور قرآن مکمل طور پر پڑھ لینے کے باوجود ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی؟ ہم اپنے آپ سے یہ تو کہہ پاتے ہیں کہ آج میں نے ایک سپارہ مکمل کیا، مگر ہم یہ نہیں کہہ پاتے کہ آج میں نے قرآن سے ایک نئی بات سیکھی ہے. یہاں میں ایک حکایت بیان کروں گا. ایک بادشاہ اپنے وزیر کو چند خطوط لکھا کرتا تھا اور اس میں ان خطوں کے اندر بہت سے احکامات اور پیغامات اپنے وزیر کے لیے لکھے. وزیر روز صبح اٹھتا، نہایت محبت کے ساتھ اس خط کو پڑھتا، چومتا اور واپس رکھ دیتا. کچھ زمانے بعد جب واپس بادشاہ سے ملا تو بادشاہ نے ان احکامات کے بارے میں پوچھا جو اس نے خط میں لکھے تھے. وزیر نے وہ احکام تو نہیں پڑھے تھے، نہ سمجھے تھے، نہ اس پر عمل کیا تھا، مگر بہرحال بادشاہ کا خط ضرور پڑھتا تھا. اس پر بادشاہ اس سے خوش نہیں ہوا. ہماری مثال کچھ اس وزیر جیسی ہے. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا بہرحال نیکی ہے اور ثواب کا کام ہے، مگر اس کی آیتوں میں غور و فکر نہ کرنا، اس کے پیغام کو نہ سمجھنا، اس کے ساتھ انصاف نہیں ہے. اس کو تلاوت کرنا نیکی ہے، مگر اس میں غور و فکر کرنا اس سے بڑھ کر نیکی ہے. آئیے آج ہم انالائز قرآن کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن خود قرآن پڑھنے کے بارے میں کیا بتا رہا ہے. سب سے پہلے ہم رمضان کے بارے میں دیکھتے ہیں. ہم انالائز قرآن میں سرچ میں جا کے اردو میں رمضان کا ورڈ ٹائپ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں سورہ بقرہ کی 185 نمبر کی آیت ملتی ہے جس میں رمضان کا لفظ خود قرآن کے اندر آیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی کرنے والی اور امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں. بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. اللہ تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت یہ بیان کری کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا خاص ذکر کیا، ایک رمضان میں روزے رکھنے کا اور دوسرا رمضان میں قرآن کے نزول کا. اب ہم ان دونوں میں سے جس ٹاپک کو بھی دیکھنا چاہیں ہم سمپلی اس کے ورڈ پہ ٹیپ کر کے اس کے روٹ پر جا کے اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. جیسے یہاں پہ روزے کے لیے جو لفظ آیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فل یسمہ، روزے کے لیے. اگر آپ اس لفظ کو یہاں پہ ڈھونڈیں اور اس پر ٹیپ کریں گے تو آپ اس کی وہ ساری آیتیں دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اس ورڈ کو یوز کیا. جیسے اس کا روٹ ہے سواد و میم. اگر آپ گو ٹو روٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو سیام کی کر کے وہ ساری آیتیں ملتی ہیں جہاں روزے کا لفظ آ رہا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بقرہ ہی کی 183 آیت میں فرمایا اے ایمان والو تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اسی طرح آپ سیام کی باقی آیتوں میں جا کے وہ سب آیتیں دیکھ سکتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں احکامات نازل فرمائے. لیکن آج ہم قرآن کے بارے میں دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جب ہم قرآن کے ورڈ پہ ٹیپ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کا روٹ ہے قاف ر الف. جب ہم اس کے روٹ پہ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا لفظ خود قرآن میں 70 ٹائمز آیا ہے. اسی روٹ سے لفظ اقرا جو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب ہم قرآن کے ورڈ پہ ٹیپ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ قرآن کا لفظ خود قرآن میں کس طرح سے استعمال ہوا ہے. سب سے پہلی آیت اس کی وہی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل فرمایا. اس کے بعد ہم آیتیں دیکھتے جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم نے اس کو عربی زبان میں قرآن اتارا ہے اور ہم نے اس میں ڈرانے کی باتیں بار بار بیان کی ہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں یا ان میں یاد پیدا ہو جائے. یہاں غور طلب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس میں ڈرانے کی باتیں بار بار بیان کی ہیں تاکہ پرہیزگار بن جائیں. ڈرانے کی باتیں یقیناً اسی تک پہنچیں گی جو قرآن میں غور و فکر کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ فرقان کے اندر اور رسول عرض کریں گے اے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو بالکل ہی چھوڑ رکھا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہم کثرت سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں کثرت سے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رسول عرض کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں فرمایا
اور در حقیقت ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ قرآن میں بیان کی جانی مثالوں سے، قرآن میں بیان کی جانے والی مثالوں سے نصیحت وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس میں غور و فکر کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد میں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تدبر کرنے کی دعوت دی ہے۔ پھر سورہ قمر میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں 4 دفعہ ارشاد فرمائی، پہلے 17 نمبر کی آیت میں، پھر 22 نمبر کی آیت میں، پھر 32 نمبر کی آیت میں، پھر 40 نمبر کی آیت میں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات پر انسسٹ کیا کہ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ اسی طرح ہم قرآن کی مزید آیتیں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہ قرآن پڑھنے کے آداب بھی ارشاد فرمائے، جیسے سورہ اعراف میں فرمایا اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر فرمایا سورہ نحل میں جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنا شروع کریں تو ہمیشہ ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے رفتہ رفتہ تدریجاً اتارا، یعنی کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جگہ جگہ قرآن میں غور و فکر تدبر کرنے کی دعوت دے رہا ہے، قرآن میں بیان کی گئی مثالوں سے نصیحت حاصل کرنے کی دعوت دے رہا ہے، اور قرآن میں بیان کی گئی ڈرنے والی آیتوں کو سیکھنے اور اس کو سیکھ کر پرہیزگار بننے کی دعوت دے رہا ہے۔ آئیے اس رمضان قرآن کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم قرآن کو مکمل طور پر رمضان میں پڑھ نہ سکیں اگر ہم اس کے آیتوں میں غور و فکر کریں گے، مگر ہمارا تھوڑا پڑھنا بھی اگر ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی لے کر آتا ہے تو شاید یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نیکی ثابت ہو۔ آئیے اس رمضان قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، آئیے اس رمضان قرآن کو اینالائز قرآن کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے ہماری اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کر پلے اسٹور کے لنک پہ کلک کر کے یا ایپل ایپ اسٹور پہ کے لنک پہ کلک کر کے ہماری اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک مزید اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ تھینک یو۔